نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسبیح حضرت جبرائیل امین نے بتائی تھی۔ اللہ تسبیح پڑھنے والوں کو 1000 حج اور عمرہ کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اس کی تمام قضا نمازیں تصور فرماتا ہے۔ یہ ایسی تسبیح ہے جو پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دے، پانی کو روک دے، آگ کو بجھا دے، اور بڑے بڑے سے گناہ گار کے گناہوں کو مٹا دے گی۔ یہ تسبیح ایک عظیم الشان راز ہے، اور محترم مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بتائی ہوئی خاص دعا ہے۔ میں نے آج تک جتنی بھی تسبیحات دیکھی، پڑھی یا سنی ہے، ان میں سے سب سے بلند و برتر ہے وہ عالی شان تسبیح یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ رات کا پہلا پہر تھا، مدینے کے فضا پرسکون تھی، ہر طرف خاموشی کے راز تھا، آسمان کا مطلع بالکل صاف تھا، ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک، اور جبکہ فضا میں ایک عجیب سا نور چھپا ہوا تھا۔ اپنے پورے آب و تاب سے آسمان پر چمکتے ستارے اس بات کا واضح اشارہ دے رہے تھے، آج کچھ غیر معمولی ہونے جا رہا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چادر انور میں لپٹے اللہ رب العالمین کی عبادت میں مشغول تھے۔ اچانک فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین حاضر خدمت ہوئے۔ 400 نور کی روشنی پھیل گئی، ہوائیں خوشبوؤں سے معطر ہو گئیں۔ حضرت جبرائیل امین کے ہمراہ تشریف آور ہونے والی نوری فرشتے انتہائی ادب کے عالم میں دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں جھک گئے، گویا جبرائیل امین خوب تیاری سے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں جلوہ افروز ہوئے، اور سلام ادب کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو ہوئی اور فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا راز لے کر حاضر ہوا جو قیامت کے دن بندے کو ایسے مقام مرتبہ عطا کرے گا، دیکھنے والے لوگ ورتائی حیرت میں محو ہو جائیں گے۔ اس شخص کے چہرے سے نور پھوٹے گا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ سب کہیں گے، یہ کون ہے؟ اللہ کا کوئی برگزیدہ نبی ہے، کوئی خاص ولی اللہ ہے، یا پھر کوئی مقرب فرشتہ ہے؟ تب ایک فرشتہ پکارے گا، نہیں، ان میں سے کوئی بھی نہیں، بلکہ یہ وہ خوش نصیب شخص ہے جس نے اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ یہ کلمات پڑھے تھے جو میں آج آپ کو سکھانے آیا ہوں، اور پھر وہ شخص بغیر کسی حساب کتاب کی جنت میں داخل کر دیا جائے گا، پلسرات پر سے بجلی کی رفتاری میں گزر جائے گا۔ وہ کبھی گناہ گار تھا ہی نہیں، اور اگر اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں گے، یا پھر درختوں کے پتوں کی تعداد میں اور بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ پھر بھی اسے معاف فرما دیں گے، اور اسے 1000 مقبول حج عمرے کا ثواب عطا کر دیا جائے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اگر یہ کلمات آگ پر پڑھی جائے گی تو وہ فوراً بجھ جائے گی، پہاڑ پر پڑھے جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اگر کوئی شخص پیاسا ہو اور شدید ترین پیاس کے عالم میں دعا پڑھ لے تو فوراً سیراب ہو جائے گا، اگر کوئی شخص بھوکا ہو، یہ دعا پڑھ لے تو رزق کا دروازہ اس پر کھل جائے گا، اور اگر کوئی شخص حافظ قرآن نہ بن سکے تو ان کلمات کے ذریعے سے اس کے حافظے میں قرآن سما جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، جان لیجئے وہ مبارک کلمات کون سے ہیں۔ اس دنیا میں ہی جنت کی بشارت پانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غار کے ساتھی اور سسر اور خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے یہ کلمات رات میں اور دن میں پڑھے، مجھے ایسا مقام مرتبہ اور شرف نصیب ہوا جو کہ اس دنیا کی ہر دولت سے بڑھ کر تھا۔ وہ فرماتے ہیں، مجھے خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب بھی میں نے کسی حاجت کے لیے دعا مانگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا۔ ان کلمات کے برکت سے میری ہر دعا قبول ہوئی،
اور کبھی بھی رد نہ ہوئی۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو قرآن پاک حفظ کرنے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے یہ مشکل پیش آ رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کلمات پڑھو اور پھر دعا کرو، تمہیں قرآن حفظ ہو جائے گا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے یہ کلمات پڑھے تو پھر قرآن ان کے سینے میں اس طرح سے اتر گیا جیسے وہ صدیوں سے حافظ قرآن ہو۔ پیارے ناظرین، اگر آپ بھی ان کلمات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں قیامت کے دن بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں قیامت کے دن آپ کا چہرہ نور سے یوں چمکے جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے، اور آپ بھی پل صراط سے براق رفتار کے ساتھ گزر جانا چاہتے ہیں، تو ان کلمات کو ایک بار ضرور پڑھ لینا، صدقے دل سے پڑھنا اور اپنے پورے ایمان یقین کے ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پڑھنا۔ یہاں یہ بات واضح کی جاتی ہے، بے شک ہر کسی کا حساب کتاب ضرور ہوگا، لیکن چند ایسے لوگ ہوں گے جو اپنی زندگی میں کوئی ایسا عمل کر جائیں گے جو اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب ہوگا، یعنی ان کی نیکیاں اتنی زیادہ لکھ دی جائے گی، ان نیکیوں کے صدقے سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں پل صراط سے بجلی کی طرح پار ہو جائے، اور اگر آپ چاہتے ہیں اس دنیا میں بھی آپ کی ہر حاجت فوراً پوری ہو جائے، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھ لیجئے گا تاکہ وہ کلمات جان سکے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام خود لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے 70,000 افراد ایسے اٹھائے جائیں گے جو بغیر کسی حساب کتاب کی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے ہوں گے، بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے، اللہ پر کامل بھروسہ رکھنے والے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن کر حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کر دیجئے میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان میں شامل ہو۔ پھر ایک اور شخص نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ، میرے لیے بھی دعا فرما دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عکاشہ تم پر بازی لے گیا۔ ناظرین، حشر کے دن سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، ہر شخص خوف زدہ ہوگا، نہ جانے اس کے اعمال کا فیصلہ کب ہوگا۔ لوگوں کے جم غفیر میں ایک شخص کا چہرہ چمک رہا ہوگا، بلکہ لوگ کہیں گے یہ کوئی تنور، یعنی پھر نور جو 14ویں رات کی چاند کی طرح جگمگا رہا ہے۔ لوگ حیران ہوں گے، ہر طرف سرگوشیاں رہے ہوں گے، کیا یہ کوئی نبی ہے، اللہ کا مقرب ولی ہے، یا پھر کوئی مقرب فرشتہ ہے؟ آخر کون شخص خوش نصیب ہے؟ آسمان سے ایک اعلان ہوگا، یہ وہ بندے ہیں جس نے اپنی دنیاوی زندگی میں ایسے کلمات پڑھے تھے جو اللہ کے خاص مقرب بندوں کے نصیب میں ہی لکھی گئی ہیں، اور اس کے بعد وہ شخص بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ پیارے ناظرین، ہر مسلمان یہ چاہتا ہے اسے قرآن پر عبور حاصل ہو جائے، اسے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے۔ وہ لوگ جو حج عمرے کی سعادت حاصل نہیں کر پاتے، وہ بھی چاہتے ہیں انہیں زندگی میں کم سے کم ایک بار تو یہ سعادت ضرور نصیب ہو جائے، تو وہ اللہ کے بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں، کاش ہمارے پاس بھی کوئی وسیلہ ہوتا، ہم طواف کعبہ کرتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری دیتے، اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو اے اللہ پاک ہمیں خواب میں ہی اپنے گھر کا دیدار کروا دے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روض مبارک دکھا دے۔ ناظرین اکرام، ہر شخص یہ چاہتا ہے اس کی دنیا اور آخرت خوب سے خوب تر ہو۔ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب میں تلوار کو تھامتا تو میرا دل اللہ کے نور سے روشن ہو جاتا، تب میں یہ کلمات پڑھتا جو کلمات حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خود آ کر
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے۔ یہ کلمات زمین آسمان کے درمیان پل باندھ دیتے ہیں، اور پھر میری تلوار روشنی کی مانند لمبی ہو کر دشمن کے سینے پر اتر جاتے ہیں۔ جہاں میں چاہتا ہوں میرا ہر وار ٹھیک وہیں جاتا ہے۔ پہاڑ میرے سامنے موم کی طرح پگھل جاتے ہیں، اور فرماتے ہیں میری تلوار صرف لوہے کی نہیں تھی بلکہ اس میں اللہ کے حکم کی بجلی دوڑتی تھی۔ دشمن میرا نام سن کر ہی لرز اٹھتے تھے۔ میدان جنگ میری ضربوں سے گونجنے لگتا تھا۔ میں دیکھتا فتح میرے قدموں میں آ گرتی۔ اللہ نے مجھے وہ ہاتھ عطا کیے تھے جو ظلم کا ہر وار کاٹ دیتے، وہ ہاتھ دیے جو حق کا جھنڈا بلند کرتے۔ اللہ نے مجھے ایسی نظر عطا فرمائے جو آنے والے وقت کے چالوں کو بھانپ لیتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے جنگوں میں کامیابی میری طاقت سے نہیں بلکہ اس کامل یقین سے ملتی تھی میں حق پر ہوں اور حق میرے حمایت میں ہے۔ میرا ہر وار بجلی کی کڑک اور ہر قدم شیر کی گرج تھا۔ یہ کلمات وہ خزانہ ہے جسے حضرت جبرائیل امین لے کر حاضر ہوئے۔ یہ کلمات دراصل وہ راز ہے جو قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے ایک بار ایک حیران کن منظر بھی دیکھا۔ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک اجنبی شخص مسجد میں داخل ہوا۔ اس کے کپڑے نہایت ہی سفید، بال کالے سیاہ تھے۔ اس کے چہرے پر سفر کے کوئی آثار نمایاں نہ تھے۔ تمام صحابہ میں سے کسی نے بھی اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر بالکل آپ کے سامنے بیٹھ گیا، کیونکہ اس نے اپنے گھٹنوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیا اور ہاتھ میں اپنے زانوں پر رکھ دیا۔ اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر استطاعت ہو تو حج کرو۔ اس اجنبی نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ صحابہ حیران تھے، یہ شخص سوال بھی کر رہا ہے اور خود ہی جواب کی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ پھر اس نے پوچھا مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے تم اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں، قیامت کے دن اور تقدیر پر ایمان رکھو، چاہے وہ اچھی ہو یا بری۔ اس شخص نے پھر سے وہی کہا آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے پوچھا مجھے احسان کے بارے میں بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے تم اللہ کی عبادت کرو جیسا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر یہ نہ ہو تو کم از کم یہ یقین رکھو وہ تمہیں دیکھ رہا۔ پھر اس اجنبی شخص نے قیامت کی نشانیاں پوچھی، کچھ نشانیاں کا ذکر کر کے بعد میں وہ چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا جانتے ہو یہ شخص کون تھا؟ اس پر صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبرائیل امین علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے دجال ظاہر ہوگا جو اس دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا جبکہ اس کی دوسری آنکھ اوپر کی جانب ابھری ہوئی ہوگی۔ وہ لوگوں کو جنت جہنم دکھائے گا لیکن اس کی جنت اصل میں جہنم ہوگی۔ صحابہ حیران ہو کر سن رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا وہ زمین میں 40 دن تک رہے گا، لیکن وہ دن اس طرح ہوں گے پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، جبکہ باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ صحابہ نے فوراً پوچھا یا رسول اللہ جو دن 1 سال کے برابر ہوگا کیا اس میں ہم صرف 5 نمازیں پڑھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ وقت کا حساب کر کے نمازیں ادا کرنا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال پورے زمین پر تیزی سے سفر کرے گا جیسے بادلوں کو ہوا اڑاتی ہے۔ وہ مدینہ اور مکے میں داخل نہیں ہو سکے گا کیونکہ وہاں فرشتے ان شہروں کی حفاظت کریں گے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے قتل کی خبر بھی سنا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام دمشق کے مشرق میں سفید مینار پر اتریں گے۔ ان کے ہاتھوں میں نیزہ ہوگا۔ وہ موجودہ اسرائیل کے قریب ایک جگہ پر دجال کو قتل کریں گے۔ ناظرین اکرام، ایک رات جب مکے کی فضا پر خاموشی طاری تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا۔ آپ کو آسمانی سفر پر لے جایا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو بیت المقدس مسجد اقصیٰ لے گئے، جہاں تمام نبیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ پھر آپ کا سفر آسمان کی جانب ہوا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسری پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف، چوتھے پر حضرت ادریس، پانچویں پر حضرت ہارون، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، جبکہ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جو بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، جہاں جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے آگے جانے کی مجھے اجازت نہیں ہے اور یہاں سے آگے آپ کو اکیلے جانا ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت سے ملاقات ہوئی، جہاں 50 نمازیں فرض کی گئی، جو بعد میں 5 کر دی گئی، لیکن ان کا اجر 50 نمازوں کا ہی رکھا گیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور یہ واقعہ بیان فرمایا تو کافروں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے تو یہ بالکل سچ ہے اور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، حدیث قدسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، میں نے اپنے آپ پر ظلم حرام کیا اور تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا، بس تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاتا ہوں، بس مجھ سے کھانے کا سوال کرو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں پہناتا ہوں، بس مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، بس مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، اگر تم سب کے سب چرن پرن اور جن انس ایک میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگو، میں سب کو اس کی خواہشات کے مطابق عطا کروں۔ میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہ ہوگی جتنا سمندر میں سوئی کو ڈبونے سے پانی کم ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے ناظرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم بھی مفلس میں سے ہیں، جن کے پاس نہ مال ہو نہ درہم ہو۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ لے کر آئے گا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، بس اس کی تمام نیکیاں ان لوگوں میں بانٹ دی جائے گی۔ اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئے لیکن حقوق باقی رہ گئے تو ان لوگوں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں 3 اشقاق تھے، ایک کوڑی، دوسرا گنجا، تیسرا نابینا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمانا چاہا، بس سب سے پہلے کوڑے کے پاس ایک فرشتہ آیا، پوچھا، تمہیں کیا چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے جواب دیا، مجھے اچھا رنگ، اچھی جلد، تاکہ لوگ مجھ سے نفرت نہ کریں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو وہ خوبصورت ہو گیا۔ پھر پوچھا، تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ تو اس نے کہا، اونٹ، بس اسے ایک حاملہ اونٹ دے دی گئی۔ پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا، پوچھا، تمہیں کیا پسند ہے؟ اس نے کہا، اچھے بال، تاکہ لوگ مجھ سے نفرت نہ کریں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو وہ خوبصورت ہو گیا۔ پھر پوچھا، تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا، گائیں، اور پھر اسے ایک حاملہ گائیں دے دی گئی۔ پھر نابینا کے پاس آیا، پوچھا، تمہیں کیا پسند ہے؟ اس نے کہا، اللہ مجھے بینائی عطا کرے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو نابینا ٹھیک ہو گیا اور اسے نظر آنے لگا۔ پھر فرشتے نے پوچھا، تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا، بکری، بس اسے حاملہ بکری دے دی گئی۔ یہ سب جانور بڑھتے گئے، یہاں تک کہ
ان کے پاس وادیاں بڑھ گئیں۔ پھر وہی فرشتہ کوڑے کے پاس اس کی پرانی حالت میں آیا اور کہا مجھے دو میں محتاج ہوں۔ اس نے کہا یہ سب میرا آبائی مال ہے۔ فرشتے نے کہا اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تمہیں پہلے جیسا کر دے۔ پھر گنجے کے پاس آیا، اس نے بھی انکار کیا تو اسے بھی دعا دی اللہ تمہیں پہلے جیسا کر دے۔ پھر نابینے کے پاس آیا، کہا میں مسکین ہوں، مسافر ہوں، مجھے کچھ دے دو۔ اس نے کہا یہ سب مال اللہ کا دیا ہوا ہے، جتنا چاہتے ہو لے لو۔ فرشتے نے کہا اپنا مال اپنے پاس رکھ، یہ سب محض ایک آزمائش تھی، اللہ تجھ سے راضی ہو گیا اور تیرے ساتھیوں سے ناراض ہو گیا۔ ایک عظیم راز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بتائی ہوئی وہ دعا، وہ کلمات جو اللہ کو بے حد پسند ہیں، اور وہ کلمات یہ ہیں سب سے پہلے درود ابراہیمی پڑھیں جو درود پاک ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ آئیے ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر بھی یہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ یہ کلمات 100 مرتبہ پڑھیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ان کلمات کی ایک تسبیح پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد پھر سے درود ابراہیمی پڑھ لیں اور اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ بلند کریں۔ پھر پورے یقین، ایمان، خشوع خضوع کے ساتھ اللہ کے حضور اپنی التجا پیش کریں۔ جو بھی دعا مانگے گے انشاءاللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بتائے ہوئے ان کلمات کے وسیلے سے اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ اللہ کا یہ خوبصورت نام نیچے کمنٹ باکس میں ضرور تحریر فرما دیجیے۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین۔